چند ایک باتیں کہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں نا دینیات کے اندر لکھا ہوا ہے تیسری کتاب میں کہ سرور کائنات میں جب پہلی وحی آئی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑے ہیکل والا جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ آئے اور آنے کے بعد اقرا پڑھ، تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ گھبرائے اور آپ بھاگے اور آپ نے اپنے آپ کو غار حرا سے گرانے کی کوشش کی۔ جناب جبرائیل نے روک لیا۔ اب یہ کہاں کہاں لکھا ہے، اب یہ کتابوں کے نام بھی تو اوپر چڑھ جاتے ہیں، بتا بھی نہیں سکتے کہ دینیات میں کون سی کتاب سے لیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے لکھا تو کہا کہ بھئی اب وہاں پہ پیغمبر اسلام نے جب اپنے آپ گرانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روک لیا، کہا نہیں اقرا، اور گھر تشریف لائے اور آنے کے بعد جناب خدیجہ سے کہا کہ بھئی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، بار بار کہتا ہے اقرا، بخار ہو گیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی۔ مسلمانوں اب آئے ذرا میں قرآن کی چند آیات کی تلاوت کروں گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ علیہ فی التابوت، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی نازل کی کہ موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دیجئے۔ جناب موسیٰ کی والدہ نہ نبی تھیں، نہ رسول تھیں، نہ خاتم النبیین تھیں، کچھ لوگ پہنچ گئے، نہ امام تھی، نہ خلیل اللہ تھی، نہ کلیم اللہ تھی، نہ روح اللہ تھی، بس نبی کی ماں تھی، نام بھی نہیں پتا، روایات میں بھی نہیں آ رہا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی، نہ انہیں بخار ہوا، نہ پریشان ہوئی، نہ اللہ سے لڑی، نہ خوف آیا۔ پڑھوں ابھی ایک آیا، سنیں گے نا میرا مضمون؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی والدہ پہ وحی نازل کی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ پہ۔ مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ، میں سخت ترین الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پہ قرآن آپ کے سامنے ہے، سورہ مریم، فرشتے نے آنے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں، ایک آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ ہے ذہنوں میں آئے کیفا ہے تو کیسے میرے گھر میں ولادت ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ، میں پاک دامنہ ہوں، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں۔ توجہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا فرشتے سے نہ گھبرائیں، نہ بخار ہوا، نہ پریشان ہوئی، فوراً جواب دے رہی میرے ہم بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے خل کر دے۔ اللہ کن فیکون کہے گا آپ کے یہاں بیٹا ہو جائے گا۔ کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی، میری عصمت کی تو اللہ گواہی دے رہا کہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچہ گواہی دے گا، آپ پاک دامنہ ہیں۔ اب پتہ چلا بچے ہی معصوموں کی گواہی دیتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہ علی بچے تھے، دوسرے کوئی بوڑھے تھے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں ذہن کی رات؟ مولا کائنات بھائی یہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بھی والدہ پہ وحی آئی۔ اللہ کتنی مستورات سے متعلق فرما رہا ہے، جناب انبیاء علیہ السلام سے متعلق فرما رہا ہے، ان سب پہ وحی آئی، کوئی نہیں گھبرایا۔ سردار انبیاء کیسے گھبرا سکتے ہیں؟ او مسلمانوں، پیغمبر کو کم نہ کرنا، توہین رسالت کا پرچہ کٹنا چاہیے جس نے دینیات لکھی۔ میں بہت سیریس ہوں عزیزان کرام، یہ دینیات بدلی ہے، یہ ساری کی ساری دینیات، اس میں توہین رسالت کی گئی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی شان کے خلاف ہے کہ ان کو بخار ہو جائے، انہیں پٹیاں ہو رہی ہیں، باقی دنیا میں کس کس پہ وحی نہیں آ گئی؟ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ پہ وحی آ گئی، حضرت عیسیٰ کی والدہ پہ وحی آ گئی، انہیں نہ بخار نہ پریشانی، کیسے ممکن ہے؟ خاتم النبیین پہ وحی آ۔ اب سنیے شیعہ عقیدہ، ہمارے اماموں نے فرمایا جبرائیل پیغمبر کے ایک جلوے کا نام ہے، اصل پیغمبر ہے تجلی فرشتے، جس کے پسینے سے فرشتے بنے وہ حکم نہیں دیتے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر میں اقرا نہیں، انہوں نے آگے کہا ہوگا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ عزیزان گرامی میں بہت معذرت کے ساتھ ایک باتیں میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ شبہات کا اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو کون جواب دے گا؟ مسلمانوں نے کیا کیا؟ یہاں تک کہہ دیا پیغمبر 2 برس کے تھے، ایک مرتبہ کھیلنے باہر گئے، پیغمبر کھیلنے آئے تھے۔ امام محمد علیہ السلام کم سن ہیں اور مامون پوچھ رہا
مامون کہتا ہے کہ آپ کھیل رہے ہیں بکری سے، امام نے کہا وما خلقنا للعب واللعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق ہی نہیں کیا گیا۔ توجہ، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ نویں امام علیہ السلام سے مامون نے کہا آپ بکری کو بار بار کہہ رہے ہیں اسجد للہ اسجد للہ، مولا نے سینگ پکڑ رکھا بکری کا، بار بار کہتے ہیں اللہ کو سجدہ کر اللہ کو سجدہ کر۔ 7 یا 8 برس کے تھے، مامون نے کہا آپ بکری سے کھیل رہے ہیں، امام نے کہا ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا۔ تو پھر کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا سرکش جانوروں کو اللہ کا سجدہ کرانا ہمارا بچپنا ہے، جب جوان ہوں گے تو ظالموں کو جھکائیں گے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں؟ یہ عظمت ہے۔ جو فرما رہے ہیں اب سن لیجئے شبہ بھی، جواب بھی جلدی سے میں پیش کروں گا، وقت نہیں رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں 2 برس کے پیغمبر اسلام تھے، کھیلنے باہر گئے، 2 فرشتوں نے پیغمبر کو پکڑا اور ایک مرتبہ سینہ کھولا، دل نکالا، اس کے اندر ایک کالا دھبا نکلا ہے، انہوں نے نکالا اور انہوں نے پھر صاف کر کے واپس دل رکھا اور پیغمبر کا سینہ بند کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر پیغمبر نے کبھی گناہ نہیں کیا، یعنی تمہیں رسول خدا کے بھی دل میں کالا دھبا معاذ اللہ نظر آ گیا۔ مسلمانوں کیا کرو گے اس دینیات کا؟ صفائی پیش کرنے پہ آتے ہو تو سابقہ مشرکوں کی بھی صفائی پیش کر دیتے ہو، اور کالے دھبے نکالتے ہو تو نبیوں کے بھی سینوں سے کالے دھبے نکال دیتے ہو۔ میں جانتا ہوں میرے جملے بہت سخت ہیں اور میرے بہت سے بھائیوں کو شاید گراں گزر رہے ہوں، جو ہمارے اہل سنت بھائی بیٹھے کہ ہماری دینیات کا، خدا کی قسم میں تمسخر نہیں کر رہا، میں صرف تصحیح کر رہا ہوں۔ دینیات کی تصحیح کیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی باتیں پڑھائیں کہ جس کا لوگ تمسخر کریں، مذاق اڑائیں۔ کیسے ممکن ہے جو پوری دنیا کی پاکیزگی، پوری دنیا کو جو پاک کرنے آئے ہو، جو امام معصوم کے الفاظ ہیں، جو دنیا کو پاک کرنے آیا ہو اس کو کیسے پاک؟ علامہ طباطبائی کے تفصیلی جوابات پڑھیے آپ۔ وہ یزکیہم، وہ پوری دنیا کو پاک کرنے آئے۔ میری باتیں گرہ تو نہیں گزر رہی ہیں، میں تو بھی اور بھی شبہات کے جوابات دینے والا تھا، لیکن شاید لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ سخت محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں ساری باتیں آج پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ نے رسول خدا کو سمجھنا ہے تو صرف محمد و آل محمد کی فضیلت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھیں، اوروں سے نہیں۔ نبوت سمجھانے بیٹھیں گے کچھ اور سمجھا دیں گے،